نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، آج میں آپ کو جو ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت پیش کرنے لگا ہوں، ان تمام جوڑوں کے لیے، افراد کے لیے ہے جن کی شادی کا کافی عرصہ ہو چکا ہے اور ان کے ہاں اولاد نہیں، اولاد جیسی عظیم نعمت سے وہ محروم ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اولاد کے سلسلے میں بہترین قسم کی ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں۔ ان تمام ویڈیوز کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نا امیدی کی چادر کو اتار کر پھینک دیں۔ مسلمان کبھی بھی اپنے خالق، مالک اور پیدا کرنے والے سے نا امید نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے فضل و کرم سے 22 سال کے بعد ہمارے ایک عزیز کو اولاد دی ہے، بیٹا دیا، پھر اس کے بعد بیٹی بھی دی، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی شادی کے تو ابھی 2 سال، 4 سال، 6 سال ہوئے ہیں۔ 22 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اولاد دی، بیٹا دیا، پھر اس کے بعد ان کے ہاں بیٹی بھی ہوئی، اللہ تعالی نے صاحب اولاد کی ہے ان کو۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، آپ نے کرنا یہ ہے، اس طریقے کے مطابق اللہ تبارک و تعالی آپ کی جولی کو ہری بھری فرمائیں گے، آپ کو گول مٹول، تکڑا تازہ، صحت والا، لمبی عمر والا اللہ تبارک و تعالی بیٹا عطا فرمائیں گے، آپ کو بیٹیاں عطا فرمائیں گے۔ آپ اس طریقے کے مطابق اگر عمل کر لیں تو جلد آپ کے گھر میں حمل کی خوشخبری آئے گی، آپ کی بیوی بیمار ہوگی، حاملہ ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی یوں آپ کو اولاد جیسی عظیم نعمت عطا فرمائیں گے۔ پہلے نمبر پر میاں اور بیوی دونوں نے کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنا ہے، یہ چیز لازم ہے۔ جب بھی فرصت ملے، موقع ملے، استغفار پڑھیں۔ نمبر 1، ہر فرض نماز کے بعد میاں اور بیوی دونوں نے، اگر میاں مصروف ہے تو بیوی نے ایک مرتبہ اول میں درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد پارہ نمبر 30 سورہ علق اور اس کی پہلی 2 آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ 2 آیات 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد یہ آپ کو جو اسماء الحسنی 3 نظر آتے ہیں، یا قوی، یا ولی، یا وارث، یا قوی، یا ولی، یا وارث، 2 چیزیں۔ تیسرے نمبر پر 7 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پہلی 2 چیزیں 21 مرتبہ پڑھنی ہیں۔ 3 کام۔ چوتھے نمبر پر اگر اولاد بندش وغیرہ اس وجہ سے اگر نہیں ہوتی، کسی نے بندش کر دی ہے، جادو کر دیا ہے، تو میاں اور بیوی دونوں صبح 21 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے اپنی پوری جسم پر بھی ملیں گے، اور ایک صاف شفاف پانی پر دم کر کے رکھیں گے، استعمال بھی اسی کو کریں گے۔ لیکن استعمال کا طریقہ ذرا مختلف ہے۔ میاں تو ویسے ہی استعمال کرتے رہے، لیکن عورت نے جب بھی یہ پانی استعمال کرنا ہے، جب بھی اس کو پیاس لگے گی، اس سے پہلے 1 مرتبہ یا قوی، یا ولی، یا وارث، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین اگر پڑھ سکتی ہو، اور 1 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کر اس پانی پر پھونک کر اس کے بعد اس میں استعمال کرنا ہے۔ یاد رکھیں یہ لازمی شرط ہے، اس طرح پانی پینا ہے، یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد اور مرد نے کیا کرنا ہے؟ مرد نے تخم بالنگا یا تخم بالنگو یا تخم ملنگا، جو کالے رمضان میں شربت میں جو ڈالتے ہیں، تخم ملنگا جسے بولتے ہیں، تخم بالنگو بھی کہتے ہیں، وہ پنسار سے لے آئے۔ 1 بڑی ٹی سپون روزانہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد یا سوتے وقت نیم گرم میٹھے دودھ میں ڈال کر ایسے ہلائیں، اور اس کے بعد 3 سے 4 منٹ چھوڑیں، اور اس کے بعد مرد وہ پی لے گا، اور عورت یہ پانی پیے گی، اور اس پر یہ دم کر کے جو میں نے بتایا وہ پیے گی۔ اللہ تبارک و تعالی
انہی ایام کے دوران ہی آپ کو خوشخبری دے دیں گے آپ کی بیوی حاملہ ہو جائے گی۔ اگر نہ ہوئی، عورت کے مخصوص ایام شروع ہو جائیں گے، وہ چاہے 5 دن ہیں، 6 دن ہیں، 7 دن ہیں، 10 دن ہیں۔ اس کے بعد جو پہلے دن ہوگا، جس دن عورت پاک ہوگی اور غسل کرے گی، اس رات میاں اور بیوی دونوں نے ہم بستری کرنی ہے، ملنا ہے۔ لیکن ملنے کا طریقہ یہ ہوگا، میاں اپنی بیوی کے سورین کے نیچے موٹا اور بڑا تکیہ رکھ کر اس ساتھ جمع کرے گا۔ حکماء اور اطباء نے لکھا ہے ان تمام جوڑوں کے لیے جن کے ہاں حمل نہیں ٹھہرتا، یہ طریقہ اختیار کر دیا جائے تو حمل جلدی ٹھہر جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب دونوں فارغ ہو جائیں، دونوں کو انزال ہو جائے، تو میاں اپنی بیوی کی دونوں ٹانگوں کو ایسے اٹھا کر، دونوں ٹانگوں کو پکڑ کر ایسے کم از کم 3 سے 5 منٹ تک اٹھا کر ایسے دونوں ٹانگوں کو پکڑے، تاکہ وہ نطفہ بچہ دانی میں استقرار پکڑ لے اور ٹھہر جائے اور ضائع نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد 3-4 منٹوں ٹانگیں اوپر اٹھا کر پکڑنے کے بعد بیوی دائیں طرف 1 سے 1.5 منٹ 2 منٹ کروٹ لیٹی رہے گی۔ اس کے بعد اپنا معمول کریں، وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے، یہ طریقہ اختیار کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک ہی دن میں بیوی کا حمل ٹھہر جائے گا۔ جتنے جوڑوں کو میں نے یہ عمل بتلایا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے، یا ان کی بیویاں بیمار ہو گئی ہیں یا اللہ نے ان کو اولاد عطا فرما دی ہے، تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام جوڑوں کو جن کی شادیاں ہو گئی ہیں اور اولاد نہیں، اے اللہ انہیں نیک صالح لمبی عمر والا، صحت اور سلامتی والا بیٹا عطا فرما، بیٹی عطا فرما۔ اے اللہ جن کے ہاں بیٹے اور بیٹیاں ہیں انہیں نیک اور صالح بنا دے، والدین کا دست بازو بنا دے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی مقدس ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن بہنوں نے، بھائیوں نے امتحان دیے ہیں، جاب ٹیسٹ دیے ہیں، پیپر دیے ہیں یا ہونے والے ہیں، ان تمام طلبہ طالبات کو اچھے نمبروں سے یا اللہ تو پاس فرما۔ یا اللہ جس کالج یونیورسٹی میں وہ داخلہ لینے کے خواہشمند ہیں، آسانی سے انہیں داخلہ عطا فرما۔ یا اللہ فیل ہونے کی صورت میں ذلت اور رسوائی سے تمام طلبہ اور طالبات کو محفوظ رکھ، حفاظت میں رکھ۔ اے اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں دنیا میں، گھروں میں ہی اسپتالوں میں، سب کو شفائے کلی، شفائے کاملہ، عاجلہ، مستقلہ، مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ سننے والا میرا بھائی ہے یا سننے والی میری بہن ہے، بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، یا اللہ ان کے دل میں جو بھی نیک جائز دلی تمنا مراد ہو، اے اللہ اسے تو عطا فرما اور اسے تو اپنے فضل و کرم سے پورے فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ مجھے اجازت دیجیے، آپ اپنے چینل ہیپی لائف کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔